السلام علیکم۔ دوسرے دن یہ تمام تفصیلات فصل اور شیرل کو بتائی گئیں تو وہ بھی تغرل خان سے متفق ہو گیا۔ چنانچہ بستی ربابہ کے اطراف میں پہنچ کر ایک ایسی بہترین جگہ دریافت کی گئی جہاں یہ اپنا عارضی مسکن بنا سکتے تھے۔ پھر ان کے عمل کی پہلی رات کا آغاز ہوا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، راستے تاریک تھے، لیکن بستی ربابہ کا جائزہ لیا جا چکا تھا۔ شیرل اور فصل اس سلسلے میں ان کے بہترین رہنما تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چہرے کپڑوں سے پوشیدہ کیے اور رات کی تاریکیوں میں بستی ربابہ میں داخل ہوئے۔ لیکن آج ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ تاریک اور سنسان آبادیوں سے گزرتے ہوئے کسی ایسے شخص کی تلاش میں آگے بڑھتے رہے جسے وہاں سے اٹھا کر لا سکیں۔ شیرل وغیرہ کو بھی اس سلسلے میں تفصیلات بتا دی گئی تھیں، اور پھر ایسا ایک شخص جو ایک درمیانی عمر کا تھا انہیں مل گیا اور اسے قبضے میں کر کے گھوڑے پر بٹھا لیا گیا۔ سوتی ہوئی بستی کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ ان کے درمیان کیا آفت نازل ہوئی ہے۔ وہ شخص بڑی آسانی سے ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اسے اپنی پناہ گاہ میں لانے کے بعد تغرل خان نے اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ سہما ہوا شخص تغرل خان کو اس کی مرضی کے مطابق جوابات دیتا رہا، اور جب اس کا کام ختم ہو گیا تو تغرل خان نے بڑی آسانی سے اسے اپنے لمبے خنجر کی مدد سے ذبح کر کے پھینک دیا۔ اس موقع پر اس نے شیرل اور فصل کے چہرے بھی دیکھے، اور یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا کہ وہ اس کے مقصد کی تکمیل میں حارج نہ ہوں گے۔ تغرل خان نے کہا، جو کچھ اس شخص نے بتایا تو اپنی کھوپڑی میں تیار کر لے تیمور خان، تو ہی ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور تم دونوں میرے اس اقدام کے بارے میں کیا کہتے ہو جو میں نے اس شخص کے ساتھ کیا؟ تغرل خان کو ہم نے اپنا رہنما مان لیا ہے، تو اس کے بعد اس کے کسی عمل میں مداخلت کیا معنی رکھتی ہے؟ اور پھر یہ وہ دشمن قبیلہ ہے جس نے ہماری بستی کو دانے دانے کا محتاج کر دیا ہے۔ ہمیں اس کے کسی شخص سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک، اگر ہمدردی کا خیال تمہارے دلوں میں ہوتا تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتے جو تغرل خان کرنا چاہتا ہے۔ وحشت، بربریت، انسانی چیخیں، خون، یہ سب کچھ کامران زندگی کے لیے لازمی جز رکھتے ہیں۔ اگر تم نے کبھی ان سے انحراف کیا تو سمجھ لو تغرل خان کے ساتھی نہ بن پاؤ گے۔ تغرل خان ہمیں اپنے بہترین ساتھیوں میں پائے گا، فصل نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ دوسری رات کا انتظار کرنے لگے۔ بستی میں اس شخص کی گمشدگی سے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، لیکن دوسری رات بھی اس رات سے مختلف نہیں تھی۔ اس شخص کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان لوگوں کا اسلحہ خانہ تھا۔ اسلحہ خانہ البتہ محافظوں سے خالی نہیں تھا، لیکن ان محافظوں کی تعداد صرف 4 تھی، اور 4 آدمیوں کی پہلی ہی کوشش نے ان محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اسلحہ خانہ ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اسلحے کے انبار گھوڑوں پر لادے گئے۔ بلا شبہ یہ اسلحے کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے مہینوں کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ یہ عظیم الشان اسلحہ اس پناہ گاہ میں منتقل ہو گیا، اور وہ لوگ کم از کم اس سلسلے میں پہلی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ بستی ربابہ میں وہ صبح بہت خوفناک تھی جب اسلحہ خانوں کی 4 محافظوں کی لاشیں دریافت ہوئیں اور اسلحے کے انبار غائب پائے گئے۔ سردار فراہا نے اس سلسلے میں فوری تحقیقات شروع کر دیں، لیکن کوئی راز نہ پا سکا۔ بستی میں خاصی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ عظیم الشان اسلحہ آخر کہاں چلا گیا۔ لیکن تیسری رات بستی کے لیے قیامت کی رات تھی، جب اچانک ہی 4 گھوڑے سوار بستی میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہوں نے بستی کے رہنے والوں کو اندھا دھند ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکل گئے، اور بہت سے لوگ ان کی گولیوں کا شکار ہوئے۔ تب ہی انہوں نے تغرل خان کے نام کا نعرہ سنا، جو پوری وحشت خیزی کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ خون ریزی کرنے والے اپنا کام کر کے نکل چکے تھے، لیکن اب بستی کے لاتعداد گھروں سے ماتم کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ سردار فراہا پاگلوں کی طرح بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، ایک ایک سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا، وہ کون تھے جو اس درندگی کا مظاہرہ کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تب لوگوں نے اسے بتایا کہ تغرل خان کے نام کا نعرہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ سردار فراہا اتنا بے خبر بھی نہیں تھا کہ تغرل خان کے نام سے واقف نہ ہوتا۔ اس کے چہرے پر دہشت کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے اپنے مشیروں کو تغرل خان کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بہت عرصہ قبل وہ پہاڑوں میں تغرل خان کے نام کی گونج سن چکا تھا، اور بے شمار ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے
جو تغرل خان کی وحشت کا شکار ہوئے۔ تغرل خان کے بارے میں اس نے کچھ زیادہ کہانیاں ہی لوگوں کو سنا دیں اور بستی میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ چوتھی رات البتہ بستی والوں نے جاگ کر گزاری اور یہ سوچتے رہے کہ شاید کچھ ہو، لیکن چوتھی رات کچھ نہ ہوا۔ یہ بھی تیمور ہی کی دانش مندی تھی کہ اس نے یہ رات خالی چھوڑ دی تھی۔ البتہ پانچویں رات سردار فراہا کے لیے بڑی ہولناک رات تھی۔ اس کا گھر ہی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک خونخوار شخصیت نے اسے کسی مردہ جانور کی مانند دبوچ لیا تھا۔ سردار فراہا وحشت زدہ نگاہوں سے اس قوی ہیکل شخص کو دیکھ رہا تھا، جس کی شکل تو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، لیکن جس کا حلیہ اسے ذہن نشین تھا۔ یقینی طور پر یہ ڈاکو تغرل خان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فراہا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکو تغرل خان، تو نے ان علاقوں کا رخ کیوں کیا ہے اور تو ہماری ان نادار بستیوں سے کیا چاہتا ہے؟ فی الحال میں تجھے تیری بستی کی سرداری سے محروم کر دینا چاہتا ہوں۔ فراہا تو اس قابل نہیں ہے کہ اس بستی کا سردار رہے، مگر میری تجھ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ تغرل خان، تو مجھے بتا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جیسا کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو صرف ڈاکے ڈالتا ہے، اپنے مقصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ اگر میں تیری تمام خواہشوں کی تکمیل کر دوں تو پھر بھلا تیری مجھ سے کیا دشمنی رہ جاتی ہے؟ میں ہر اس شخص کو فنا کر دینے کا عادی ہوں سردار فراہا، جس سے مجھے مستقبل میں کوئی خطرہ ہو۔ مجھے تیری اس بستی سے اجناس کے انبار، کپڑے اور ضروریات کی دوسری اشیاء درکار ہیں، جو کہ میں ہمیشہ لوٹی ہوئی بستیوں سے حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے لیے بار برداری کے جانور بھی۔ میرے ساتھ دو سو افراد کا گروہ ہے، جسے ان تمام اشیاء کی سخت ضرورت ہے۔ اگر میں ان 200 افراد کو تیری بستی تک لے آؤں تو یقین کر، کل دن کی روشنی میں اس بستی میں ایک بھی زندہ انسان کا وجود نہ ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بستی انسانوں سے خالی نہ ہو تو پھر میری اس ہدایت کی تکمیل کر، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تو بد عہدی نہ کرے گا۔ اگر بد عہدی ہوئی سردار فراہا، تو یوں سمجھ لے کہ اس کے بعد تو اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائے گا جو تیری اس بستی پر نازل ہوگی۔ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ تو نے ایک دن پہلے کی رات دیکھ لیا ہے، جب میں نے اس بستی میں صرف نمونہ ہی پیش کیا تھا۔ سردار فراہا کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، تغرل خان، اگر تو اس بات پر یقین کر سکے کہ میں تیری اس خواہش کو مکمل کر دوں تو یقین ضرور کر لے، بلا وجہ انسانی خون بہانا بہتر نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی مجھ سے چاہتا ہے مجھے اس کی تفصیل بتا دے، میں تیری ہدایات کے مطابق عمل کروں گا، اور اس کے بعد میں تیری اس خواہش کی مکمل تکمیل کر کے تجھ سے زندگی کی امان طلب کروں گا، لیکن مجھے اس کا موقع تو دے۔ تغرل خان نے تیمور خان کی طرف دیکھا اور تیمور جلدی سے بولا، تو پھر ٹھیک ہے سردار فراہا، اس کے عوض تو ہمیں اپنے گھر سے ایک ایسا فرد دے جو یرغمال کے طور پر ہمارے پاس رہے۔ جب تو ہماری طلب کردہ اشیاء ہماری مطلوبہ جگہ فراہم کر دے گا تو ہم یرغمالی تیرے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہ ہوگی، لیکن کسی بھی بد عہدی کی صورت میں تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہم ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں اس شخص کو دیکھ چکا ہوں جو یرغمال کے طور پر ہمارے کام آ سکتا ہے۔ وہ نوجوان جس نے تجھے باپ کہہ کر پکارا تھا، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری پوری زندگی کی کمائی۔ نہیں، ایسا نہ کرو، اسے ساتھ نہ لے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا، جو کچھ تمہاری خواہش ہے اسے پورا کروں گا۔ اسے نہ لے جاؤ۔ صرف وعدہ کارآمد نہیں ہوتا فراہا، ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا ہمارے پاس تیری امانت کے طور پر رہے گا۔ ہماری مطلوبہ اشیاء تو ہمیں فراہم کر دے گا تو وہ تیرے پاس واپس پہنچ جائے گا۔ اگر تیرے دل میں کھوٹ ہے تو اس کا نتیجہ تجھے اپنے بیٹے کی جدائی کی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ تغرل خان کے اشارے پر شیرل اور فصل خان نے اس لڑکے کو پکڑ کر اپنا قیدی بنا لیا۔ فراہا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، مجھے اپنی مطلوبہ اشیاء کی تفصیل بتا۔ یہ کام لنگڑے تیمور نے بخوبی کیا۔ اس نے سردار فراہا کو بتایا کہ انہیں کیا کیا اور کس کس شکل میں درکار ہے۔ ان کے بعد ان کے گھوڑے واپسی کے لیے پلٹ پڑے۔ فراہا کا بیٹا ان کے قبضے میں تھا۔ طویل فاصلہ طے کر کے وہ اپنی پناہ گاہ میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تغرل خان اور تیمور خان اس کام کے ماہر تھے، کیونکہ وادی شیرگانہ میں وہ ہزاروں افراد سے خراج وصول
چلنا سیکھ چکے تھے۔ چنانچہ ایک بہتر جگہ منتخب کی گئی، اور بعد کا کام بھی انتہائی دشوار تھا، کیونکہ وادی شیرگانہ کے حالات مختلف تھے۔ وہاں تو چپے چپے پر تغرل کے آدمی موجود ہوتے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سی چٹان کے عقب سے گولی نکلے گی اور سرکشی کرنے والے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ برفانی پہاڑ ذرا مختلف قسم کے تھے، یہاں کام کرنا انتہائی مشکل تھا۔ تاہم تیمور خان نے ذہانت کے ساتھ ساری کارروائیاں سر انجام دیں۔ اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ ربابہ والے چالاکی سے کام نہ لیں۔ بہرحال یہ طغرل خان کی ہیبت تھی، جو قبیلے کے قبیلے زیر ہو جاتے تھے۔ جہاں بھی اس کا نام اس کی روایات کے ساتھ پہنچ چکا تھا، وہاں کے لوگ آج تک طغرل خان کو نہیں بھلا سکے تھے۔ لیکن یہ لمحات بے حد صبر آزما تھے۔ طغرل خان کو بہت بڑا خطرہ مول لے کر یہاں سے اپنی نئی زندگی کے آغاز کا تعین کرنا تھا، اور دیکھنا تھا کہ اب اس کی ہیبت کی کیا کیفیت ہے، اور وہ اپنے نام سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ تیمور نے شیرل اور فصل کے تعاون سے انہی پہاڑوں میں اپنے لیے جگہ بنائی، اور ایسے انتظامات کر لیے کہ اگر فراہا کی طرف سے بد عہدی ہو تو اسے بد عہدی کی بھرپور سزا دے دی جائے۔ طغرل خان کا معاون تیمور خان تھا، جس کی بڑی کھوپڑی میں اس کائنات کی تمام تر شیطانیت سمائی ہوئی تھی۔ سو دوسرے دن صبح اس وقت جب سورج بلندی کی جانب رواں دواں تھا، انہوں نے دور سے بے شمار لدے پھندے گھوڑوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ان گھوڑوں کے رکھوالے صرف 4 افراد تھے، جن میں سے ایک فراہا تھا۔ بظاہر کرب و جوار میں کوئی اور چھپا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ سامان کے انبار گھوڑوں پر لدے ہوئے تھے، اور گھوڑے دقت سے چل رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ فراہا نے ان کی ضرورت کے مطابق ہر شے مہیا کر دی ہے۔ وہ لوگ انتظار کرتے رہے، پھر جب یہ تمام گھوڑے اس جگہ پہنچ گئے جہاں کی انہیں ہدایت کر دی گئی تھی، تو فراہا نے ہاتھ اٹھا کر ان گھوڑوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تیمور اپنے طور پر دور دور تک کا جائزہ لے چکا تھا، اسے کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی تھی جو شک و شبے کا باعث ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی رائفل سے فائر کر کے فراہا کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور فراہا دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ معزز سردار، معزز طغرل خان، تو دیکھ لے، میں نے تیری ضرورت کے مطابق ہر شے مہیا کر دی ہے، اور کوئی بد عہدی نہیں کی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اسے زندہ سلامت میرے حوالے کر دے گا۔ فراہا، تو نے کرب و جوار میں اپنے آدمی پھیلا دیے ہیں، انہیں آواز دے کر ایک جگہ اکٹھا کر دے۔ یہ آواز تیمور خان کی تھی۔ فراہا نے تعجب سے اسے دیکھا اور بولا، کیا کہہ رہے ہو معزز سردار؟ اگر ایک بھی فرد ان پہاڑوں میں نظر آ جائے تو سب سے پہلے مجھے گولی مار دینا، اور اس کے بعد میرے بیٹے کو۔ میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ یہ چالاکی کروں۔ اور سامان کے انبار میں جو لوگ چھپے بیٹھے ہیں، کیا تیرے خیال میں ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ سکتیں؟ میں یہ تمام سامان اتار کر زمین پر ڈالے دیتا ہوں اور اسے کھول دیتا ہوں۔ میں تم سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھ میں یہ تاب نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ مول لیتا۔ صرف میں ہی نہیں، پوری بستی نے مجھ سے تعاون کیا ہے۔ یہ سامان اکیلا میں ہی نہیں لایا، بلکہ بستی والوں نے تمہیں خراج کے طور پر پیش کیا ہے، اور میرے بیٹے کی رہائی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں تمہیں یہ تمام سامان کھول کر دکھائے دیتا ہوں، اس کے بعد تم مجھ پر بھروسہ کر لو۔ لیکن ایک بار، صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کی صورت بھی دکھا دو۔ فراہا کی آواز میں لرزشیں تھیں، جس کے جواب میں تیمور خان نے دور چھپے ہوئے طغرل خان کو دیکھا، اور طغرل خان نے شیرل کو اشارہ کر دیا۔ چنانچہ فراہا کے بیٹے کو برف پر اوپر لایا گیا اور اسے فراہا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ فراہا نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ دیے تھے، اور اب میں تمہاری ہر اس خواہش کی تکمیل کے لیے تیار ہوں جس کا تم مزید اظہار کرو۔ کیا میں سامان کے انبار کھول دوں؟ نہیں، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو ان میں سے ایک گھوڑے پر بٹھا کر واپس لے جا، اور اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ جتنی دور نکل سکتا ہے نکل جا۔ لیکن خبردار، اگر تم نے اس کے بعد کوئی ذہانت کی کارروائی کی تو ہمارے اور تیرے درمیان مستقل دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ طغرل خان کا عہد ہے کہ بستی ربابہ خوشحال نہ رہ سکے گی۔ اس کے ہر گھر سے ماتم کی آوازیں بلند ہوں گی۔ فراہا، اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ فراہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا بیٹا اس کے حوالے کر دیا گیا، اور اس وقت تک یہ لوگ ان گھوڑوں کی جانب غیر متوجہ نہ ہوئے جب تک کہ فراہا اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے نگاہوں سے معدوم نہ ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد طغرل نے شیرل اور فصل خان کو اشارہ کیا
اور کہا کہ وہ سامان کے اس انبار میں کسی انسان کے پوشیدہ ہونے کا جائزہ لیں۔ طغرل خان نے اس خیال کو نظر انداز نہ کیا تھا کہ ممکن ہے کہ فراہا نے کوئی چال چلی ہو، لیکن سامان کو اچھی طرح دیکھ لیا گیا اور اس کے بعد وہ اس دولت بے بہا کے ساتھ قندیلہ چل پڑے۔ ناصر افضال کا کام جاری تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی نیک نامی میں بسر کی تھی اور اس حلف کو ہمیشہ یاد رکھا تھا جو اس نے اس عہدے کو قبول کرتے ہوئے اٹھایا تھا۔ اس نے کتاب مقدس کو چھو کر وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی لالچ میں آئے بغیر اپنے فرض کی تکمیل کرے گا اور مشکل سے مشکل حالات میں اپنے فرض سے کوتاہی نہ کرے گا۔ ایسے مشکل حالات بارہا پیش آئے تھے اور اس نے بڑی ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا تھا، اور اب ایک اور مشکل مرحلہ درپیش تھا، لیکن یہ مشکل مرحلہ اب تک پیش آنے والے مراحل سے زیادہ مشکل تھا۔ آغا سیٹھ کے بارے میں جتنے شواہد مل رہے تھے وہ زیادہ سے زیادہ شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ خود آغا سیٹھ نے اپنے اجداد کے بارے میں تشفی نہیں کی تھی اور بات کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ مسٹر خان اور دوسرے چند لوگ آغا کے بارے میں مسلسل تفتیش کر رہے تھے۔ متعلقہ محکموں سے اس کے کاروبار کی چھان بین کی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ناصر افضال نے ماضی میں بحری قزاقی کے واقعات کے بارے میں تفصیلات تلاش کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس سلسلے میں اس کا محکمہ دن رات تفصیلات معلوم کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ غیر ملکی جہاز بھی تھے جنہیں بحری قزاق شوگان نے لوٹا تھا۔ ان کے بارے میں بھی ان کی کمپنیوں سے رابطہ قائم کر کے تفصیلات حاصل کی جا رہی تھیں، اور اس بارے میں ناصر افضال نے کچھ خاص لوگوں کو مکمل اختیارات سونپ دیے تھے، جس میں مسٹر خان بھی نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ اس وقت وہ کچھ رپورٹوں کے ساتھ ناصر افضال کے پاس پہنچا تھا۔ ناصر افضال نے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات سمیٹ دیے۔ خان نے کہا، سر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہاں مسٹر خان۔ سر کیا بحری قزاق شوگان کے سلسلے میں آپ کو اوپری محکموں سے ہدایات ملی ہیں؟ کیا کوئی ایسا اہم مسئلہ درپیش ہے جس کی بنا پر آپ نے ایک پرانا کیس نکالا ہے؟ نہیں مسٹر خان، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ نظریہ درست ہے یا غلط۔ مجرم کے سلسلے میں جب بھی کوئی بات میرے سامنے آتی ہے، میں یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس بات کا میری کارکردگی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں ثابت کرنا چاہتا مسٹر خان، لیکن جب میں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو اس میں یہ الفاظ کتاب مقدس کے سامنے ادا کیے تھے کہ مجرم جہاں کہیں بھی میرے سامنے آئے گا میں اس کے خلاف عمل کروں گا، اپنے فرض سے کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں مسٹر خان کہ لاتعداد ایسے مواقع آئے ہوں گے جب میں نے دانستہ نہ صحیح نادانستگی میں اپنے فرض سے کوتاہی برتی ہوگی۔ میں نے دانستہ کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ میرا ضمیر بے داغ ہے۔ میں نے جہاں تک مجھ سے بن پڑی ہے یہی کوشش کی ہے کہ جو مسئلہ بھی میرے سامنے ہو، اگر براہ راست مجھ سے متعلق نہ ہو تو قانون کے دوسرے محافظوں کو اس کی جانب متوجہ کر دوں۔ بحری قزاق شوگان میرے علم میں تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج تک کبھی اس کے خلاف کوئی کارروائی مجھے نہیں سونپی گئی۔ ویسے بھی یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، اس کا صرف ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب مجھے ایک شخصیت پر شبہ ہوا کہ اس کا کسی نہ کسی طرح تعلق بحری قزاق شوگان سے ہو سکتا ہے تو میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے فرائض میں داخل ہے، اور اسی لیے میں نے اس کیس کا آغاز کیا ہے۔ میرا شک رفع ہو جائے تو میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے علاوہ مسٹر خان ایک اور ذاتی معاملہ بھی ہے جس پر پھر کبھی آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی کوششوں میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ جناب عالی، میں اپنی رپورٹیں پیش کرتا ہوں۔ متعلقہ محکموں سے جو قطعی اور آخری رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آغا سیٹھ کا کاروبار طویل عرصے سے یہاں ہے۔ اس کی ایک فرم ہے جس میں اس کا تمام پرانا سٹاف موجود ہے، اور یہ فرم نیک نامی سے کام کرتی ہے۔ انکم ٹیکس وغیرہ ادا کیا جاتا رہا ہے، اور فرم کے نام سے کوئی ایسی بات وابستہ نہیں ہے جو انتظامیہ کی نگاہوں میں مشکوک ہو، لیکن کچھ عرصے قبل آغا سیٹھ نے براہ راست اس کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور اب آغا سیٹھ کا کاروبار پہلے سے تقریباً 60-70 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر اس کی فرمیں کام کرنے لگی ہیں۔ اس نے کچھ نئے کاروبار بھی شروع کیے ہیں اور نہایت کامیابی سے انہیں آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ سارے کاروبار جائز اور صحیح طرز پر ہیں اور ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔
तमाम महकमों पर आगा सेठ का वक़ार है और कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई है जो काबिल एतराज़ हो। लेकिन बाहर तौर आगा सेठ का माज़ी पोशीदा है। वो कौन है, कहाँ से आया है, फ़र्म के क़याम के लिए उसने सरमाया कहाँ से हासिल किया, ये सारी बातें सीगाए राज में हैं और इनका कोई सुराग नहीं मिलता। ये भी नहीं पता चल सका कि इस वक्त जब इसकी फ़र्म यहाँ काम कर रही थी, इसका अपना क़याम कहाँ था। ये सारी चीज़ें मिलकर एक हल्के से शुबे का एहसास दिलाती हैं कि आगा सेठ इस फ़र्म के क़याम के बाद ख़ुद यहाँ इस शहर में नहीं रहा है। हालांकि इसका एक मकान भी था जिसमें वो अब नहीं रहता, बल्कि उसने दूसरा शानदार मकान अपनी क़यामगाह के लिए मुंतखब किया है। पुराने मकान को उसने फ़रोख्त कर दिया है। गर्ज़ ये सारी बातें मिलकर ये इजहार करती हैं कि आगा सेठ ने अपनी नेक नामी को अहमियत दी है, लेकिन उसके माजी का कोई सुराग नहीं मिलता। मिस्टर खान खामोश हो गए। नासिर अफजाल भी सोच में डूबा रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, यही गुत्थी तो उलझी हुई है मिस्टर खान, इसका कोई हल तो हमें मिलना चाहिए। हाँ, इन कंपनियों से अभी तक रिपोर्टें मौसूल नहीं हुई। सर, बात चूंकि पुरानी है और फिर जाहिर है हम इनसे सिर्फ इखलाकी ताउन ले सकते हैं, कोई दबाव तो नहीं है उन पर। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वहाँ से कुछ तफसीलात मौसूल हों तो आपको इत्तला पेश करूँ। हूँ तो मिस्टर खान, आपने आगा सेठ की कोठी और ख़ुद आगा सेठ की निगरानी शुरू कराई है? नहीं सर, इसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आई और मुझे हिदायत भी नहीं की गई थी। सुनो मिस्टर खान, ये काम आज से शुरू करा दो, लेकिन ये बात तुम जानते हो कि तुम्हें कितनी एहतियात से काम लेना है। आगा सेठ से मेरे बराह रास्त ताल्लुकात भी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यही ताल्लुकात इस शुबे का बायस बने हैं। चुनाचे मैं चाहता हूँ कि आगा सेठ को इस बारे में कोई शुबा ना होने पाए। और मिस्टर खान, मैं अपने मुंह से ये अल्फाज अदा नहीं करना चाहता कि अगर आगा सेठ का माजी दागदार रहा है तो वो बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा। दूसरे मानों में मेरा मतलब ये है कि अगर वो बहरी कज़ाक शोगान है तो वो ये बात अच्छी तरह जानता होगा कि किसी भी वक्त मुतल्लका महकमे उसकी जानिब मुतवज्जा हो सकते हैं। चुनाचे वो होशियार भी होगा और इसका मतलब तुम अच्छी तरह समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी सर, मैं समझ रहा हूँ। आपका मकसद यही है ना कि उसके ताक़ुब और निगरानी में एहतियात बरती जाए? 100% मिस्टर खान, 100% यही चाहता हूँ मैं। सर, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है, आप इत्मीनान रखिए, ऐसा ही होगा, मिस्टर खान ने कहा। फिर काफ़ी देर तक मिस्टर खान से रस्मी सी गुफ्तगू होती रही। फिर वो अपनी जगह से उठ गए। नासिर अफजाल मिस्टर खान के जाने के बाद फिर किसी सोच में गर्क हो गया था। कुछ कागजात उसके सामने रखे थे, लेकिन उसकी निगाहें दूर किसी नुक्ते पर जमी हुई थीं। उसका जहन इसी चक्कर में उलझा हुआ था और वो ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। यकीनी तौर पर एक नेक जज्बा इस सिलसिले में काम कर रहा था और उसने मिस्टर खान से जो अल्फाज कहे थे वो गलत नहीं थे, यानी ये कि इसमें उसका फ़र्ज़ भी शामिल था और वो अपने ओहदे से वफ़ादार भी रहना चाहता था। लेकिन दरपर्दा एक और खलिश भी थी। उसमें वो ये कि सुरख़ाब बराह रास्त आगा सेठ के बेटे वस्तोनिया में दिलचस्पी ले रही थी और ख़ुद वस्तोनिया का किरदार ऐसा था कि नासिर अफजाल को उसके और सुरख़ाब के मिलाप में कोई एतराज़ ना था। वस्तोनिया बहुत ही नफीस इंसान था और सच्ची बात यह है कि उसने नासिर अफजाल पर एहसान भी किया था। लेकिन इस बात को क्या किया जाता कि नासिर अफजाल जिस महकमे में था उसकी ज़िम्मेदारियां ही बहुत शदीद होती हैं। वो ये भी सोचता था कि अगर वाकई आगा सेठ बहरी कज़ाक शोगान है तो फिर उसके बेटे से सुरख़ाब का रिश्ता क्या हैसियत रखेगा। एक बहरी कज़ाक के बेटे को तो वो अपनी बेटी नहीं दे सकेगा, ख़्वाह वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और फिर इस बात का भी इम्कान था कि अगर शोगान ने अपना पुराना पेशा छोड़कर एक नई ज़िंदगी अपनाई है तो फिर उसने अपने बेटे से भी यही कहा होगा कि वो खुश इखलाकी की एक ऐसी मिसाल कायम करे कि उनका माजी गहरी धुंध में गुम हो जाए। लेकिन क्या ऐसे लोगों को काबिल एतबार समझा जा सकता है? हालांकि आगा सेठ की शख्सियत, वस्तोनिया का किरदार और इसके बारे में सुरख़ाब के ख़यालात नासिर अफजाल को मालूम थे, लेकिन इसके बावजूद नासिर अफजाल इन तमाम चीज़ों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था और पहले इन बातों की तसल्ली कर लेना चाहता था कि कहीं आगा सेठ ही तो बहरी कज़ाक शोगान नहीं है। गर्ज़ ये कि इसका काम जारी था और इस सिलसिले में वो बड़ी जहानत से अपनी कार्रवाइयाँ करता रहा। इधर मिस्टर खान ने बड़ी होशियारी से आगा सेठ का ताक़ुब शुरू करा दिया और इसके बारे में मुसलसल मालूमात हासिल कर रहा था।
پھر چند روز کے بعد بیرون ملک سے ان کمپنیوں کے جوابات ملنا شروع ہو گئے، جن کے جہاز بحری قزاق شوگان کا شکار ہوئے تھے۔ جہاز کے عملے کے افراد نے اپنی اپنی معلومات کی رپورٹیں فراہم کرنا شروع کر دیں۔ وہ کمپنیاں ذاتی طور پر بھی اس مسئلے میں دلچسپی لینے لگی تھیں۔ جو معلومات ان ذرائع سے ناصر افضال کو حاصل ہوئیں وہ مزید پریشان کن تھیں، اور پھر ایک کمپنی نے 3 افراد کی ایسی تصاویر بھیجیں جو انہی جہازوں پر اس وقت حاصل کی گئی تھیں جب بحری قزاق لوٹ مار میں مصروف تھا۔ کمپنی کے انکشاف کے مطابق یہ بحری قزاق شوگان کے ساتھی تھے۔ یہ تصویریں خصوصی طور پر اہمیت کی حامل تھیں۔ البتہ ان تصویروں میں بحری قزاق شوگان کی کوئی تصویر موجود نہیں تھی، مگر یہ 3 آدمی ناصر افضال کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اسی دوران ایک دن ناصر افضال کی گفتگو سرخاب سے اس بارے میں ہو گئی۔ وہ اکثر سرخاب سے وسطونیہ اور آغا سیٹھ کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی دونوں باپ بیٹی ہی آمنے سامنے تھے اور ذکر نکل آیا وسطونیہ کا۔ ناصر افضال نے پوچھا، وسطونیہ کیسا ہے سرخاب؟ ٹھیک ہے ڈیڈی، کوئی ایسی خاص بات نہیں جو قابل ذکر ہو۔ آغا سیٹھ یہیں ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ گھریلو امور پر وسطونیہ سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے ڈیڈی، آپ چاہیں تو ٹیلی فون کر کے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی اہم ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویسے سرخاب، تم نے کچھ باتوں پر غور نہیں کیا کیا ڈیڈی؟ یہ وسطونیہ کیا نام ہوا؟ اس سے پہلے کبھی تم نے یہ نام سنا ہے؟ نہیں ڈیڈی، نہیں سنا، لیکن میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے عام حالات میں تو یہ نام نہیں رکھے جاتے۔ جی ڈیڈی، لوگ بہرطور اور جدت پسند ہوتے ہیں اور نئے نئے ناموں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ کوئی الجھی ہوئی بات تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ویسے تم ایک بات بتاؤ سرخاب، وسطونیہ کا کردار بہت دنوں سے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کالج سے یونیورسٹی تک کبھی تم نے اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات محسوس کی جو تمہارے لیے ناقابل فہم ہو؟ سرخاب سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، نہیں ڈیڈی، ایسی کوئی خاص بات تو نہیں۔ وہ بہت محتاط قسم کا انسان ہے، بہت ناپ تول کر باتیں کرتا ہے۔ ویسے ڈیڈی، اس کے اندر ایک عجیب سی قسم کی تمکنت پوشیدہ ہے جو یہاں عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کی گفتگو میں ایک اکھڑ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ میری مراد دماغ کی گرمی سے نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے وہ چند الفاظ بے خیالی میں بول جاتا ہو، اور یہ الفاظ کچھ ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے اس کا تعلق ان علاقوں سے نہ ہو۔ میں نے 2-3 بار یہ بات محسوس کی ہے، بس 2-3 بار، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بے خیالی کے عالم میں کوئی جملہ بول رہا ہو۔ ناصر افضال پرخیال نگاہوں سے سرخاب کو دیکھتا رہا۔ سرخاب نے ایک دم چونک کر پوچھا، کوئی خاص بات ہے ڈیڈی؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے آپ اس سلسلے میں کوئی چھان بین کر رہے ہیں۔ ناصر افضال نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے بولا، نہیں بھائی، کیا بتاؤں، بس یوں سمجھو پولیس والا ہوں، اور کبھی کبھی بے خیالی میں بھی پولیس ہی کی زبان بولنے لگتا ہوں۔ اب تم دیکھو، وسطونیہ ہی کے بارے میں تفتیش کرنے بیٹھ گیا۔ ویسے میرے نظریات کچھ مختلف ہیں سرخاب، میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے وفادار ہونا چاہیے۔ اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی بھی اگر کسی جرم میں نظر آئیں تو یہ بھول جانا چاہیے کہ یہ اپنا خون ہے، یا اپنی بیٹی یا اپنا بیٹا ہے، بلکہ اس کے خلاف پورے طور پر قانون کی مدد کرنی چاہیے۔ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ڈیڈی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے پیشے سے مخلص ہونا دیانتداری ہے، اور یہی ایمان کا ایک جز ہے، لیکن کچھ عجیب سے مسائل ہیں ڈیڈی۔ اس طرح سے سوچنے والے نہ جانے کیوں سخی نہیں رہتے۔ لوگوں نے انداز فکر بدل دیا ہے اور اب اپنے مفادات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اپنے مفادات کو خود ہی سنوارا جائے تو دوسرے لوگ تو اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ جذباتیت بے شک انسانی زندگی کا جز ہوتی ہے، لیکن عقل و دانش بھی ایک چیز ہے۔ ہمیں کیا کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے اور کیا کرنے سے فائدہ، یہ تو سوچنا ہی پڑتا ہے ڈیڈی۔ جان بوجھ کر تو کوئی کنویں میں چھلانگ نہیں لگاتا ڈیڈی۔ ہاں میں مانتا ہوں، اپنے آپ کو بھی مد نگاہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ کوئی بہت ہی اپنا ہمارے منصب کے راستے روکے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس اپنے کو سمجھا بجھا کر ہٹا دینا چاہیے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے۔ بس اتنا سا ہی تھا میرا مقصد۔ خیر چھوڑو، ہم کس مسئلے میں الجھ گئے۔ ویسے بھی معاف کرنا، اصولی طور پر مجھے تم سے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے،
باپ اور بیٹی کے درمیان کچھ حجاب ہوتا ہے، لیکن اگر نہایت ہی شائستہ الفاظ میں تم سے کچھ سوالات کر لوں تو تم بھی مجھے ان کے جواب ضرور دے دینا، تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ سرخاب چونک کر ناصر افضال کی طرف دیکھنے لگی تھی، پھر اس نے کہا، کیا بات ہے ڈیڈی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وستونیا کے بارے میں تمہارے خیالات تقریباً مجھے معلوم ہو گئے ہیں اور میں ان سے غیر مطمئن نہیں ہوں، لیکن پھر بھی گنجائش کے طور پر تم سے ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ کیا ڈیڈی؟ ابھی میں نے تم سے اپنے منصب وغیرہ کی بات کی، وستونیا کے لیے تمہارے دل میں کہاں تک گنجائش ہے؟ بھائی فرض کرو اس سے زندگی میں کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو تم ایک پولیس والے کی بیٹی بن کر اس جرم کی مخالفت کرو گی اور وستونیا کے خلاف اس جرم کی تفتیش میں میری مدد کرو گی، یا پھر جذباتی ہو کر وستونیا کے بچاؤ کا بندوبست کرو گی؟ عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ ڈیڈی، میرے خیال میں یہ سوال ناقابل فہم ہے، میں بھلا اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ نہیں نہیں بھائی، جواب دینا ضروری تو نہیں ہے، بس برسبیل تذکرہ یہ بات نکل آئی تھی۔ ویسے وستونیا مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہارے دل کی گہرائیوں میں دور تک اتر چکا ہے، کیوں غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں ڈیڈی، یہ غلط نہیں ہے، سرخاب نے جواب دیا، اور ناصر افضال صاحب کے جبڑے بھنج گئے۔ یہ جواب ان کے لیے پریشان کن تھا، اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ سرخاب کے دل میں وستونیا کے لیے کہاں تک گنجائش ہے۔ سرخاب نے پھر کہا، اگر ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے یہ صرف آپ کا نظریہ ہے ڈیڈی، تو اس میں ذرا سی ترمیم ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ وستونیا زندگی میں کبھی کوئی جرم نہیں کر سکتا، وہ مجرمانہ فطرت کا حامل نہیں ہے، بلکہ شاید جرم کے خلاف ہی کام کرنا پسند کرے۔ پتہ نہیں آپ نے اپنے اندر یہ تصور کیسے قائم کیا؟ ارے بھائی الزام نہ لگاؤ، کوئی تصور نہیں ہے میرے ذہن میں، بس ایک پولیس والا اس کے سوا اور کیا گفتگو کر سکتا ہے جو میں نے تم سے کر ڈالی۔ خیر چھوڑو، میرا خیال ہے یہ موضوع تمہارے لیے پریشان کن ہے، چلو اس موضوع سے ہٹ جاتے ہیں ہم، بھائی کچھ نہ کچھ بات کرنا ضروری ہوتا ہے تم سے، سو ہم نے یہ بات کر ڈالی۔ ناصر افضال صاحب بولے اور اس کے بعد انہوں نے سلسلہ گفتگو ختم کر دیا۔ مزید کچھ دن گزر گئے، اس دوران آغا سیٹھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا تھا۔ وستونیا اور سرخاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے رہے، ان کے روابط گہرے ہوتے رہے۔ فیروزہ اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف تھی اور جس طرح بھی بن پڑتا تھا ان کے درمیان آنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مسٹر خان نے ناصر افضال کو ایک اہم اطلاع دی اور ناصر افضال بری طرح اچھل پڑے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم نے ان دونوں کو پہچان لیا ہے؟ ہاں ناصر صاحب، ان میں سے ایک کا نام فیروز ہے اور دوسرا حشام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں آغا سیٹھ کی فرم میں اچھے عہدوں پر فائز ہیں، دونوں ہی خطرناک شخصیتوں کے مالک ہیں۔ میں نے ان کی رہائش گاہوں کا پتہ بھی چلا لیا ہے، وہ تنہا رہتے ہیں، یعنی ان کے بیوی بچے وغیرہ نہیں ہیں، اور تیسرے کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں اور نہیں، تیسرے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، تاہم میرے آدمی اس کی تلاش میں بھی مصروف ہیں۔ میں نے ان تصاویر کی کاپیاں ان میں تقسیم کر دی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ ان دونوں کی رہائش گاہیں کہاں ہیں؟ ذرا تفصیلی پتہ بتاؤ مجھے، ناصر افضال نے کہا، اور خان نے ان دونوں کے پتے ناصر افضال کے سامنے رکھ دیے۔ ناصر افضال صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، پھر انہوں نے نگاہیں اٹھا کر خان کی طرف دیکھا اور بولے، میرے خیال میں خان ان دونوں کا مل جانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آغا سیٹھ کی شخصیت مکمل طور پر مشکوک ہے۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ ماضی کا شوگان ہے۔ اول تو آغا سیٹھ کی شکل و صورت، دوسرا ان کا گمشدہ ماضی، کاروبار اور ایسے بہت سے شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کا مل جانا تو اس بات کی مکمل طور پر تصدیق کرتا ہے۔ ویسے مسٹر خان، میں ان دونوں کو خود بھی پوشیدہ طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی معاونت کروں گا جناب، مسٹر خان نے جواب دیا۔ ناصر افضال نے مسٹر خان کے ساتھ مل کر ایک پروگرام ترتیب دے لیا، اس کے تحت وہ بذات خود ان دونوں افراد کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ناصر افضال نے یہ کام اسی دن کر ڈالا۔ شام کو 5:30 بجے مسٹر خان نے ان میں سے ایک شخص کو ناصر افضال کو دکھایا، اور ناصر افضال کو خود بھی یقین ہو گیا کہ مسٹر خان کا خیال درست ہے۔ اس شخص کا نام فیروز تھا۔ دوسرے آدمی کو اسی رات اس کی رہائش گاہ سے نکلتے ہوئے ناصر افضال نے دیکھا۔
اس وقت بھی مسٹر خان نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ ناصر افضال کو پورا پورا یقین ہو گیا کہ یہ دونوں افراد وہی ہیں جن کی تصویریں اس غیر ملکی کمپنی سے حاصل ہوئی تھیں اور جو شوگان کے ساتھی تھے۔ اس کی تصدیق انہوں نے ریکارڈ سے بھی کر لی۔ اس کے بعد اسی رات کو انہوں نے مسٹر خان کو ٹیلی فون کر کے اپنے گھر طلب کر لیا اور ایک کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ مسٹر خان، ان دونوں آدمیوں کا مل جانا ہمارے لیے بہت بہتر ہوا ہے۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے جس پر مجھے کام کرنا ہے۔ کیا میں اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں جناب؟ مسٹر خان نے پوچھا۔ ہاں مسٹر خان، ان دونوں کو آج ہی رات یا کل کی رات ان کے گھروں سے اٹھا لیا جائے گا، انتہائی خفیہ طور پر، لیکن پولیس کی حیثیت سے نہیں، بلکہ انہیں خفیہ طور پر ان کے ٹھکانوں سے اغوا کر لینا مناسب ہوگا۔ یہ کام ہو جائے گا جناب، لیکن اس کے لیے کل کا دن ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی جلدی میں بھی نہیں کرنا چاہتا، کام کا سکون سے ہو جانا ہی بہتر ہے۔ تم انہیں اغوا کر کے پولیس ہیڈ کوارٹر کی اس عمارت میں پہنچا دو جہاں خفیہ مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ میں تم سے رابطہ قائم رکھوں گا۔ بہت بہتر، آپ اطمینان رکھیے، حکم کی تعمیل ہوگی، مسٹر خان نے کہا اور پھر ناصر افضال سے اجازت لے کر چلا گیا۔ ناصر افضال نڈھال سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب انہیں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ آغا سیٹھ ہی شوگان ہے اور وستونیا ایک مجرم کا بیٹا، اور وہ ایک مجرم سے کوئی تعلق تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ راول خان اس وقت شیر کوہ کا مطلق العنان حکمران تھا۔ دوبارہ سرداری سنبھالنے کے بعد شیر کوہ میں جو امن و امان قائم ہوا تھا اور وہاں جو اصلاحات کی گئی تھیں، ان کی بنیادوں پر راول خان کا اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ بدر شاہ نے معمول کے مطابق تمام بیرونی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ پھر نئے شیر کوہ میں آباد ہونے والے جو اپنی پرانی زندگی سے تنگ آ گئے تھے، بڑی خوش اسلوبی سے شیر کوہ کے مفادات کی نگرانی کر رہے تھے۔ تغرل خان کا لوٹا ہوا خزانہ شیر کوہ کے لیے اتنا تھا کہ اب اسے کسی مالی بحران کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ راول خان نے اپنی اس آبادی کی بہترین بقا کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ بھی قابل ستائش تھے۔ شیر کوہ کے جوانوں کے ساتھ عجیب گزری تھی۔ یہ پہلے جوزفائن کے ایما پر برائیوں کی جانب راغب ہو گئے تھے، ناچ رنگ اور دوسری دلچسپیوں میں گم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شیر کوہ مسلسل مختلف ہاتھوں میں رہا اور اس میں کوئی استحکام نہ پیدا ہو سکا، لیکن کسی بھی قبیلے کی سب سے اہم ضرورت دولت ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو صحیح روزگار ملے اور زندگی گزارنے کے وہ لوازمات مل جائیں جو پہاڑوں کے رسم و رواج کے مطابق ہوتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ذہن معتدل ہونے لگتے ہیں۔ کوئی انتشار نہیں تھا، اس لیے کہ ہر شخص کی خبر گیری کی جاتی تھی۔ کسی بھی پریشان حال کے لیے شیر کوہ کے خزانوں سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا تھا۔ راول خان نے ہر پہلو پر غور کر کے شیر کوہ میں اپنے استحکام کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ ہو سکے۔ شیر کوہ کے نئے علاقے میں ناچ رنگ کی محفلیں بھی برپا ہوتی تھیں اور پرانے علاقوں کے نوجوان دلچسپی کی خاطر وہاں پہنچ جاتے تھے، لیکن وہاں بھی راول خان نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ سیر و سیاحت، زندگی کی دوسری دلچسپیاں، ناچ اور خوشی کی محفلیں بے شک منعقد ہوں، لیکن ان میں پہاڑی روایات پامال نہ کی جائیں۔ بزرگوں کے ذہن میں جو راول خان کی طرف سے خراب ہوئے تھے، رفتہ رفتہ اعتدال پر آتے جا رہے تھے۔ اب وہ شیر کوہ کو کوئی ناپسندیدہ شخصیت اب وہ شیر کوہ کی کوئی ناپسندیدہ شخصیت نہیں رہی تھی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے راول خان سے شیر کوہ کے لوگوں نے تمام اختلافات ختم کر دیے ہوں اور کوئی ایسی آواز بلند نہ ہو پائے جو راول خان کے خلاف ہو۔ لیکن خود راول خان کا ذہن مطمئن نہیں تھا۔ اس کی بے اطمینانی کا سب سے بڑا سبب جوزفائن کی ذات تھی۔ فرنگی عورت کی ذہنیت کے بارے میں شاید راول خان ساری زندگی ہی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ کب وہ کن حالات میں کیا کر بیٹھے۔ بلا شبہ راول خان جب بھی اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا، اسے یہ محسوس ہوتا کہ جوزفائن ہی وہ واحد شخصیت ہے جس کی وجہ سے شیر کوہ کے حالات بگڑتے رہے ہیں۔ تغرل خان کی تشکیل اور اس سے پہلے اس کی نفرت کا اظہار شیر کوہ کے لیے بہت ہی ہولناک ثابت ہوا تھا۔ خود راول خان کو جوزفائن نے گناہوں کی دلدل میں اتنی گہرائیوں میں دفن کر دیا تھا کہ اب وہ اس کے بارے میں کچھ سوچتا بھی تو اسے خود پر شرم محسوس ہوتی تھی۔ بھلا کس بنیاد پر وہ اللہ کی ذات سے رحم کی توقع رکھتا، جبکہ اس نے ہر برائی تو کر ڈالی تھی۔
زارق خان کو اس کی وجہ سے خودکشی کرنا پڑی تھی۔ شیر کوہ کی خانم اس کے اپنے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے، ہر برائی تو کر ڈالی تھی۔ پھر سب سے بڑی برائی تغرل خان کی تشکیل تھی، جس نے پہاڑوں میں لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ساری برائیاں پیدا ہوئیں جو ان پہاڑوں میں تصور تک نہیں کی جا سکتی تھیں۔ وہ ان برائیوں کا ذمہ دار تھا۔ اپنے طور پر جب بھی کبھی سوچتا تو اسے یہ احساس ہوتا کہ اس کی سزا نہ جانے کیوں اتنی طویل کر دی گئی ہے۔ اسے تو اسی لمحے سخت سے سخت ترین سزا مل جانی چاہیے تھی۔ غرض یہ کہ یہ تمام صورتحال جاری تھی۔ فرخانہ سے گفتگو کرنے کے بعد اس نے اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ اب خوش بخت خان کے ساتھ وہ تصور توڑ دے گا جو اس نے شروع سے قائم کیا تھا۔ بے شک وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور 3 بہنوں کا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ راول خان کی تمام تر امیدوں کا مرکز۔ پاگل ہو چکا تھا راول خان اس کے لیے، لیکن اب اس بات کو کیا کرتا کہ خوش بخت خان ایک نئے روپ میں ہی جلوہ گر ہوا تھا اور تغرل خان نے اس سے بھرپور انتقام لیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ تغرل خان کے ساتھ زندگی بھر جو کچھ کیا گیا تھا، اس نے نہ صرف خوش بخت خان کی شخصیت کو اس انداز میں تشکیل دے کر اس کا بدلہ لے لیا تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ راول خان خوش بخت خان کو اپنے ذہن سے نکال دے اور اسے قید میں رکھے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہو سکتی تھی وہ جوزفائن کی ہو سکتی تھی، کیونکہ جوزفائن نے صاف الفاظ میں اس سے کہہ دیا تھا کہ اب اسے صرف خوش بخت خان درکار ہے۔ جوزفائن کے خونی ارادے راول خان کے ذہن سے دور نہیں تھے۔ جوزفائن آج بھی شیر کوہ میں وسعتوں کے خواب دیکھ رہی تھی۔ راول خان جب بھی اس کے بارے میں سوچتا عجیب سی حیرتوں کا شکار ہو جاتا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شکست نہیں کہ جوزفائن کو بانجھ کر کے خانم نے اس کے ساتھ ایک ایسا ظلم کیا ہے جو ایک عورت کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن وقت بہت گزر چکا تھا۔ جوزفائن اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ اس کے بعد اب وہ ان پہاڑوں میں رہنے والوں سے کیا چاہتی تھی؟ اگر وہ پرسکون انداز میں زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوتی تو راول خان کو شاید اس کی طرف سے اتنی زیادہ نفرت کا احساس نہ ہوتا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جوزفائن کس قسم کی عورت ہے۔ وہ تقریباً بوڑھی ہو چکی تھی۔ اب اس میں زندگی کی وہ رنگینی بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کی فطرت میں ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ فرخانہ سے گفتگو کرنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جوزفائن کے مسئلے کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد خوش بخت خان کے بارے میں سوچا جائے۔ حالانکہ جوزفائن ایک تنہا حیثیت رکھتی تھی، لیکن راول خان کو جو تجربات ہوئے تھے اس کے تحت وہ جوزفائن کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جوزفائن اپنے چاروں پہلو محفوظ رکھتی ہے، اسے اپنی تنہائی کا احساس ہے، اور وہ یہ بات جانتی ہے کہ شیر کو اور اس کے اطراف کی آبادیاں پہاڑی آبادیاں ہیں اور ان میں اسے ایک فرنگی عورت کی حیثیت سے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، اور اس تصور نے اسے اپنے اطراف مضبوط رکھنے پر ہمیشہ سے آمادہ رکھا تھا۔ راول خان کو بارہا یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ جوزفائن کبھی بھی تنہا نہیں رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد ایسے مضبوط حصار قائم کیے ہوئے ہیں جو دوسروں کے لیے غیر متوقع ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس پر بغیر سوچے سمجھے ہاتھ ڈالنا خطرناک تھا، لیکن راول خان نے اب اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کم از کم خوش بخت خان کے سلسلے میں جوزفائن کی مرضی نہیں چلنے دی جائے گی۔ اگر اس نے خوش بخت خان کو کوئی رعایت فراہم کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا، خواہ اس کے لیے ہر خطرہ مول لے کر جوزفائن کو ہلاک کیوں نہ کرنا پڑے۔ راول خان اس قبیلے پر پوری طرح مضبوط تھا اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ خوش بخت خان کو اب انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اب پرانے محل میں اپنے کچھ خاص اعتماد کے لوگوں کو بھیجا تھا۔ انہیں بھرپور ہدایت کر دی تھی کہ خود جوزفائن پر بھی پوری نگاہ رکھی جائے۔ یہ کام اس نے نہایت رازداری سے کیا تھا۔ اس سلسلے میں اسے مکمل طور پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ اس بات کا منتظر تھا کہ جوزفائن کی طرف سے خوش بخت کے لیے کوئی ایسی کارروائی ہو جو قابل اعتراض ہو تو وہ ان دونوں کی گرفت کرے۔ خوش بخت کی طرف سے اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ بس ایک ہی امید تھی کہ اسے کہ شاید اس طویل ترین قید میں رہ کر خوش بخت کی وہ عادت چھوٹ جائے جو تغرل خان نے اس میں پیدا کی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مستقبل میں اسے شیر کوہ کا سردار بنانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر شیر کوہ کی سرداری کسی بھی مستحق کے حوالے کر دی جائے گی۔
لیکن ابھی وہ اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا تھا کہ جوزفائن اس سلسلے میں کہاں تک آگے بڑھتی ہے۔ اس کی ملاقاتیں جوزفائن سے بھی ہوتی رہتی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کے اپنے ذہن میں کیا ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ جوزفائن کے بارے میں اسے اب تک یہی رپورٹیں مل رہی تھیں کہ اس نے خوشبخت خان کے قید خانے کو نہایت مضبوط رکھا ہے، اور ہر طرح کی احتیاط کر ڈالی ہے کہ خوشبخت خان وہاں سے نکلنے نہ پائے۔ کافی دن سے خود راول خان بھی خوشبخت خان سے نہیں ملا تھا، اور خوشبخت خان ابھی تک قید میں تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ اب اس کی کیفیت کیا ہے۔ البتہ ایک دن اس نے جوزفائن سے خوشبخت خان کے سلسلے میں گفتگو کر ڈالی۔ کہو جوزفائن، خوشبخت خان اب کیسا ہے؟ راول خان نے پوچھا۔ بہت عرصے کے بعد تم نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا ہے راول خان۔ ہاں، مجھے تم پر اعتبار ہے جوزفائن، اور اس اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم خوشبخت خان کو بہت چاہتی ہو۔ جوزفائن سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں تمہاری اس سے آگے کی گفتگو سننا چاہتی ہوں راول خان۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ تم خود بھی سمجھدار ہو، تمہیں پتہ ہے کہ خوشبخت خان جن راستوں کا راہی ہے وہ کتنے خوفناک ہیں۔ وہ اس کی زندگی کے لیے خطرناک ہی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی خون ریزی جاری رکھے گا تو زیادہ عرصے تک دوسروں کی نگاہوں سے نہ چھپ سکے گا، اور چونکہ جوزفائن ہم نے شیرکوہ کو اتنے عفریت دیے ہیں کہ اب مزید کسی عفریت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تغرل خان نے کہا، تغرل خان نے کیا نہیں کیا شیرکوہ کے لیے، اور کس طرح خانمہ برباد کر دیا اسے، اور اسے ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے قبیلے ختم کر دیے۔ تغرل خان نے شیرکوہ کے خلاف نفرت کا جو تصور پھیلا تھا اب رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سردار کو پہلے اپنے لوگوں کی محبتیں حاصل کرنا ہوتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ ایک بہتر سردار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ میں جانتا ہوں جوزفائن کہ تم ذہین ہو، تم کبھی خوشبخت خان کو ان راستوں پر جانے نہیں دو گی جو اس کے لیے تباہی کے راستے ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری محبت کی بنیاد پر ہوگا۔ جوزفائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، شکر ہے راول خان، تم نے جوزفائن کے بارے میں اس انداز سے سوچا۔ خیر، اس کا شکوہ تم نہیں کر سکتی جوزفائن، تمہارے بارے میں تو میں نے ہمیشہ ہی اچھے انداز میں سوچا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کچھ تمہاری غلطیاں اور کچھ دوسروں کی غلطیاں دونوں مل کر ایک عجیب و غریب کہانی کی تشکیل کا باعث بن گئیں۔ چھوڑو پرانی باتوں میں کیا رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب میں نے اپنی زندگی کا محور خوشبخت خان ہی کو بنایا ہے، لیکن یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ خوشبخت خان کا جو عمل ہے وہ مستحکم نہیں ہے، اور اس بنیاد پر اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں راول خان کے خوشبخت خان طویل ترین قید میں رہے، اور رفتہ رفتہ اس کی عادتیں ختم ہو جائیں، پھر ہم اسے سیدھے اور سچے راستے پر لائیں گے۔ یہ فیصلہ میں نے ترک نہیں کیا کہ خوشبخت خان ایک طوفانی سردار ہوگا۔ اس کے دور سرداری میں شیرکوہ کی وسعتیں بے پناہ ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب خوشبخت خان میں انسانی صفات پیدا ہو جائیں۔ وہ جنگیں کرے، خون ریزی کرے، لیکن اس طرح انفرادی طور پر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ راول خان کو کافی حد تک اطمینان ہوا تھا۔ وہ کم از کم یہ اندازہ تو لگا سکتا تھا کہ جوزفائن کس وقت کس زبان میں بول رہی ہے، اور کہاں سچ اور کہاں جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جوزفائن نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر لیا ہے، اور خوشبخت خان کی قید کے سلسلے میں وہ مکمل طور پر سنجیدہ ہے۔ اس طرح کم از کم راول خان کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ جوزفائن سے فوری طور پر اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باقی جوزفائن کے جو عزائم تھے وہ تو بہت طویل وقت کے لیے تھے، اور وقت اپنی کہانیاں خود تشکیل دیتا ہے، اس کے بارے میں کسی کا فیصلہ مناسب نہیں ہوتا۔ البتہ اس طرح راول خان کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی تھی کہ ابھی جوزفائن کی زندگی خطرناک نہیں ہے۔ راول خان نے جوزفائن سے پوچھا، تم خوشبخت سے ملی ہو؟ ہاں، میری اس سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیا رویہ ہے اس کا؟ رفتہ رفتہ معتدل ہوتا جا رہا ہے۔ ابتدا میں تو اس نے بڑی سرکشی کی تھی، بہت سی دھمکیاں دی تھیں، بلکہ نکلنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کی یہ کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ اب اسے خوراک بھی اس انداز میں دی جاتی ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ راول خان کہ اب اس قید خانے کی نگران اور محافظ میں ہوں۔ اگر تم اسے بڑا بول نہ سمجھو تو اتنی بات ضرور کہوں گی تم سے کہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلنا ممکن نہیں ہے۔
راول خان نے دل ہی دل میں سوچا، بے شک ایک قاتل کی نگرانی قاتل ہی کر سکتا ہے۔ ایک خوفناک شخص ہی دوسرے خوفناک شخص کو قابو میں کرنے میں کامیاب رہ سکتا ہے۔ بہرطور جوزفائن کے ایما پر وہ خوش بخت خان سے ملا۔ خوش بخت خان اپنے قید خانے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اندر وہ تر و تازگی نہیں تھی۔ راول خان نے اسے دیکھا تو دل میں محبت پدری ابھر آئی اور وہ چند قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گیا۔ خوش بخت خان خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ راول خان نے اسے مخاطب کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سلاخوں والے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے راول خان کو دیکھ رہا تھا۔ کہو خوش بخت کیسے ہو؟ قید خانے میں اگر کوئی کسی سے سوال کرے تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے سردار راول خان۔ باپ ہوں میں تمہارا۔ افسوس تو یہی ہے کہ میرا باپ قبیلے کا سردار ہے اور میں ایک قیدی ہوں۔ خوش بخت خان، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ تم قیدی کیوں بنائے گئے ہو۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ مجھے جو کچھ بنایا گیا ہے وہ تمہاری وجہ سے بنایا گیا ہے سردار راول خان۔ بولو، جواب دو، کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ مجھے حقیقت حال کا علم نہیں؟ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا رد عمل تمہارے سامنے آیا ہے۔ جو بیج بویا ہے اس کا پھل پا رہے ہو تم۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے۔ بے شک مجھے اس سے انکار نہیں کہ تغرل خان نے تمہیں اغوا کر کے تمہاری ذہنی تربیت ایسے کی کہ آج تم ایک خونخوار نوجوان کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہو۔ لیکن تغرل خان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے صرف غلط راستے دکھائے گئے۔ ان سچے لوگوں کے سامنے نہ پہنچنے دیا گیا جو اسے صحیح راستے بتاتے، ان پر چلنے کی تلقین کرتے۔ اس کا قصوروار میں ہی ہوں خوش بخت خان، میں اپنی اس غلطی کو مانتا ہوں، لیکن تمہیں وقت نے وہ لوگ مہیا کیے ہیں جو تمہیں اچھے اور برے راستے بتا سکیں۔ انسانی خون بہانا انسانوں کے لیے ناجائز ہے، ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم اپنی اصلاح کرو تو تمہیں یہ موقع دیا جا سکتا ہے کہ تم بہتر زندگی گزارو۔ حیرت کی بات یہ ہے راول خان کہ وہ لوگ اب نیک بن گئے ہیں جو تخریب کار تھے، جنہوں نے برائیوں کی ابتدا کی۔ جب یہ برائیاں ان کی گردنوں تک پہنچی تو انہوں نے اصلاح کے راستے اختیار کر لیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی آواز میں یہ اثر ہو کہ کوئی ان سے متاثر ہو کر ان کے لیے نیک راستوں پر چل پڑے؟ بڑا تلخ جواب تھا، اور اس کا کوئی جواب راول خان کے پاس نہیں تھا۔ وہ بغلیں جھانکنے لگا، پھر اس نے کسی قدر جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جو کچھ گزر چکی ہے وہ گزر چکی ہے خوش بخت خان، میں اب شیر کوہ کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو راول خان کرتے رہو۔ مجھے قید میں ڈالنے کے بعد اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے بعد شیر کوہ کی اصلاح ہو جائے گی تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے میں تم سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آزادی دو اور مجھے میرا مقصد پورا کر لینے دو، جو میری خواہش ہے۔ اس کی تکمیل ہو جائے تو میں کسی کے لیے نقصان دہ نہیں بنوں گا، اور تمہاری خواہش انسانی خون ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں انکار نہیں کروں گا۔ نہیں خوش بخت خان، یہ تمہاری زندگی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ میں دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے راول خان، مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تم نے مجھے قید کر دیا ہے، ہو سکتا ہے اس قید خانے میں میں مر جاؤں یا اپنے ارادے ترک کر دوں، لیکن ابھی نہ میری موت کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی میں نے اپنے ذہن میں یہ گنجائش پائی ہے کہ تمہاری نصیحت پر عمل کروں۔ خوش بخت خان، میں اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا ہوں۔ میں نے جو راستے اختیار کیے وہ آج میرے لیے موت کا سامان بن گئے ہیں، لیکن مجھے یہ موت قبول ہے، مزید برائیاں قبول نہیں ہیں۔ اور اس وقت راول خان، جب تم بوڑھے ہو چکے ہو، جب تم مزید کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ جوزفائن، یہ لڑکا حد سے آگے بڑھ کر بول رہا ہے۔ جوزفائن نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے خوش بخت خان کو دیکھتی رہی۔ تب خوش بخت خان نے آگے بڑھ کر کہا، میرے باپ، میں جو کچھ ہوں اپنے طور پر نہیں بنا۔ میرے اس سوال کا اگر کوئی تسلی بخش جواب مل جائے تو شاید فطرت میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ جاؤ اس کا جواب تلاش کرو، جواب لے کر میرے پاس آؤ، اس وقت میں تم سے خلوص دل سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ راول خان کے پاس مزید کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ وہاں سے واپس چل پڑا، البتہ اس کا دل بہت دکھا تھا خوش بخت خان کی باتیں سن کر۔ سچائی یہ تھی کہ خوش بخت خان کا ایک لفظ بھی غلط نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلطی نبھانے کے لیے دوسروں کی زندگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔
اس نے جوزفائن سے کہا، بظاہر اس کے سدھرنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں جوزفائن، ہمیں اپنے فیصلے بدلنے ہوں گے۔ کون سے فیصلے؟ یہی کہ مستقبل میں خوشبخت خان شیرکوہ کا سردار بنے گا۔ تو پھر مستقبل میں شیرکوہ کا سردار کون ہوگا؟ راول خان، ہر وہ شخص جو اس کا اہل ثابت ہو جائے۔ ہم ایک کسوٹی رکھیں گے، سرداری کے تعین کے لیے دعوت عام دیں گے کہ جو کوئی بھی اس کسوٹی پر پورا اترے گا، میں شیرکوہ کی سرداری اس کے حوالے کر دوں گا۔ شیرکوہ اب ایک مستحکم اور مضبوط قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کسی زیرک سردار کی ضرورت ہے۔ بے شک ابھی یہ منصب میں سنبھالے ہوئے ہوں، لیکن بہت جلد میرے ہاتھوں میں رشا پیدا ہو جائے گا جوزفائن، اور اس کے لیے ہمیں نہایت سنجیدگی سے کچھ سوچنا چاہیے۔ ابھی رک جاؤ راول خان، ابھی کچھ عرصے رک جاؤ۔ جب ناکام ہو جائیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو تم نے سوچا ہے۔ ادھر جوزفائن کو اپنے ارادوں کا خون ہوتا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ مزید کچھ وقت گزر گیا اور پھر ایک دن جوزفائن معمول کے مطابق قید خانے میں پہنچی۔ خوشبخت خان بدستور قیدی تھا۔ اس نے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، لیکن اول تو راول خان کے خفیہ آدمی اس کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر جوزفائن بھی اس سلسلے میں بے حد مستعدی دکھا رہی تھی، اس لیے وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ آج جوزفائن نے خوشبخت خان کے چہرے پر کچھ تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ اس نے جوزفائن کو دیکھا اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا دیکھتا رہا۔ جوزفائن نے اسے مخاطب کر کے اپنے قریب آنے کے لیے کہا تو وہ آہستہ سے اٹھا اور سلاخوں دار دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ کہو خوشبخت خان، کیسے مزاج ہیں تمہارے؟ خوشبخت خان طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ پھر اس نے کہا، میرے مزاج کیسے ہو سکتے ہیں خانم جوزفائن؟ تم اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس نہیں کر رہے؟ کیا اب بھی تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم انسانی خون سے ہولی کھیلو؟ شاید انسان کی فطرت میں یہ جبلت موجود ہے جوزفائن، میں نہیں جانتا کہ دوسرے لوگوں کی فطرت کیا ہے، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور اس وقت جی چاہتا ہے کہ بہتا ہوا خون دیکھوں۔ جوزفائن، کیا میرے اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے؟ جوزفائن چونک پڑی۔ آج خوشبخت خان کا رویہ بہت ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر بولی، تمہارے مرض کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج تم خود کر سکتے ہو خوشبخت خان۔ وہ کیسے؟ اپنے آپ کو تعمیری راستے پر لے جا کر۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ وقت کچھ اور چاہتا ہے۔ تم بے شک اپنی جواں مردی اور طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہو، لیکن سردار بننے کے بعد اس وقت تمہیں جو آسانیاں حاصل ہو سکتی تھیں خوشبخت خان، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیرکوہ کے لوگ تمہیں سردار تسلیم کرتے ہیں، اور تم ان قبیلوں کو موت کا شکار بنا سکتے ہو جو تم سے یا تمہاری سرداری سے انحراف کرتے، تمہاری برتری قبول نہ کرتے۔ اس طرح تمہاری یہ خواہش پوری ہو جاتی۔ تم نے قدیم رومن باشندوں کے بارے میں نہیں سنا؟ رومن شہنشاہ باقاعدہ اپنے گھروں میں موت گھر بنواتے تھے، اور ان موت گھروں میں ان قیدیوں کو سزائے موت دی جاتی تھی جو ان کے دشمن قبیلوں سے گرفتار ہو کر آتے تھے۔ خوشبخت خان، تمہاری خواہش کی تکمیل تو اس شکل میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن تم نے ہم میں سے کسی کی بات کو نہ مانا اور دیوانہ وار وہی کرتے رہے جو تمہارے ہی حق میں مضر ثابت ہو سکتا تھا۔ آج بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو، تمہارے لیے اس بات کے امکانات ہیں۔ کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے خانم جوزفائن؟ خوشبخت عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہاں، تمہیں کم از کم یہ ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ میں نے تمہارے لیے جو کچھ برداشت کیا ہے خوشبخت خان، اگر تم عمر رسیدہ ہوتے تو ضرور غور کر لیتے۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کھویا ہے اس کا تصور ابھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ تم مجھ سے متفق نہ نکلے۔ مجھے بھی تمہارے سلسلے میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ خوشبخت خان سنجیدہ نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، مگر میں کیا کرتا خانم، مجھے وہی سب کچھ بہتر لگتا تھا۔ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح تمہارے لیے مصیبتوں کا باعث بنوں۔ میرے اندر ایک وحشت ابھرتی ہے اور میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں۔ میں خود شاید اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خوشبخت خان، انسان کے اندر بڑی قوتیں ہوتی ہیں، اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میری مشکل ہمدردی سے کسی نے آسان کرنے کی کوشش نہیں کی خانم جوزفائن، تم نے بھی مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ کیا یہ بہتر سلوک تھا میرے ساتھ؟ کیا تم مجھے اس انداز میں نہیں سمجھا سکتی تھیں جس انداز میں تم نے مجھے آج سمجھایا؟
کیا میں انسان نہیں تھا کہ تمہاری بات نہ مانتا؟ مجھے پہلی بار تم نے وہ راستے دکھائے ہیں جن کے تحت میری خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور تم لوگوں کو بھی شکایت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن خانم جوزفائن، تم اس انداز میں میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھیں جس انداز میں تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ تم میری ماں نہیں ہو۔ کیسی باتیں کرتے ہو خوش بخت خان، تیری ماں نے تجھے میرے مقابلے میں 1% بھی نہ چاہا ہوگا۔ میں نے تو تیرے لیے بہت کچھ برداشت کر لیا، راول خان کو دوسروں کی آغوش میں بھی برداشت کر لیا ہوں، تو پھر گنہگار میں ہی ہوں خانم جوزفائن، اور میرے گناہ کی سزا یہی ہے کہ مجھے اس قید خانے میں باقی زندگی بھی گزارنے دی جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کسی انسان کا خون تو نہیں بہا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہاں بخوشی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں خوش بخت خان، ہم نے تجھے یہاں مرنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے پہنچایا ہے۔ ہاں، جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس سے مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے، بلکہ میں اپنی پسند سے جی رہا ہوں۔ خوش بخت خان کسی قدر بررائی ہوئے آواز میں بولا۔ جوزفائن چکرا گئی، وہ اس لہجے پر حیران ہو رہی تھی، لیکن یہ تبدیلی غیر متوقع نہیں تھی۔ انسان کا بچہ تھا، اور انسانیت کا بیدار ہو جانا فطری عمل ہے۔ جوزفائن نے آہستہ سے کہا، میں ایک لمحے میں تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں خوش بخت خان، بشرط یہ کہ تم مجھے یقین دلا دو کہ اب تم خون ریزی کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ نہیں خانم، اب میں یہاں سے خود نکلنا نہیں چاہتا، میں اس جگہ مر جانے کا خواہش مند ہوں۔ بس تم جاؤ، میرے لیے کھانا وغیرہ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں اپنے آپ پر تشدد کر کے اپنی اس فطرت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کوشش میں میری زندگی ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نہیں میری جان، تیری زندگی تو اس دنیا میں میرے لیے سب سے قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی، جوزفائن نے تڑپ کر کہا۔ وہ خوش بخت خان کے چہرے کی اداسیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سنتریوں کو بلا کر قید خانے کا دروازہ کھلوایا اور خود اندر داخل ہو گئی۔ خوش بخت خان، میں تجھے تیری ماں سے زیادہ چاہتی ہوں پاگل، میں نے تو صرف تجھے تیری بھلائی کے لیے بند کیا تھا۔ اگر تو میرے اشاروں پر چلنے کے لیے خلوص دل سے تیار ہو جائے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں گی۔ خانم جوزفائن، میں شاید اس قابل نہیں ہوں، تم اب میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو، میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، میں بس اپنی باقی زندگی یہیں گزاروں گا، میں نے عہد کر لیا ہے۔ ہرگز نہیں خوش بخت خان، تو شیر کوہ کا ہونے والا سردار ہے، میں راول خان کو مجبور کر دوں گی۔ بس تجھے کچھ عرصے ہماری ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، اس وقت تک جب تک کہ شیر کوہ کے لوگ اس بات کو اچھی طرح تسلیم نہ کریں کہ تو ان کے لیے ایک بہتر سردار ہے۔ جوزفائن، خانم جوزفائن، براہ کرم اب مجھے میرے ارادے سے نہ روکو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چل باہر چل، چل میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے تیری تمام خوشیاں دوں گی خوش بخت، میں تیرے لیے ہر وہ کام کروں گی جو میرے بس میں ہو سکتا ہے۔ جوزفائن نے خوش بخت خان کا ہاتھ پکڑا اور قید خانے سے باہر آ گئی۔ وہ اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں مسرت کے چراغ جل رہے تھے۔ تو نے تو مجھے مایوس کر دیا تھا خوش بخت خان، میں سوچنے لگی تھی اگر میں تیرے لیے وہ سب کچھ نہ کر سکی جو میری دلی آرزو ہے تو پھر مجھے کیا ملا، یہ تو کچھ نہ ہوا، لیکن تو نے میری مایوسیوں میں ایک چراغ روشن کر دیا ہے۔ میں وہ سب کچھ حاصل کروں گی خوش بخت خان جو میرے دل میں ہے، اور اس کے حصول میں تو میرا مددگار ہے۔ میں تجھے تیری تمام خوشیاں دوں گی، تو جو چاہے گا وہ میں کروں گی، لیکن صرف کچھ عرصے میرے ساتھ تعاون کر لے۔ میں تیار ہوں جوزفائن، میں خود بھی یہ کوشش کروں گا کہ اپنی اس فطرت سے باز آ جاؤں، خوش بخت خان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف راول خان کے وہ خاص ملازم جو راول خان نے نگرانی کے لیے مخصوص کیے تھے، راول خان کی جانب دوڑ گئے تھے۔ انہوں نے نئے محل میں راول خان کو اطلاع دی کہ جوزفائن نے خوش بخت خان کو قید خانے سے نکال لیا ہے، اور راول خان اچھل پڑا۔ کیوں، کب، کس طرح، یہ ہمیں نہیں معلوم، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خوش بخت خان کو قید خانے سے نکال کر اپنے کمرے میں لے گئی ہے۔ تم جاؤ، راول خان نے کہا، اور اس کے بعد وہ برق رفتاری سے تیار ہو کر پرانے محل کی جانب چل پڑا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جوزفائن سے کس طرح پیش آئے گا، ویسے اس نے اپنے آدمیوں کو مزید ہدایات دے دی تھیں اور کہا تھا کہ محل پر پہرا سخت کر دیا جائے۔ جب وہ پرانے محل میں داخل ہوا تو جوزفائن خوش بخت خان سے باتیں کر رہی تھی۔ راول خان کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے عجیب سا احساس ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔
آؤ خان خیریت، اس وقت کیسے آنا ہو گیا؟ ارے، راول خان نے خوش بخت خان کو دیکھ کر چونکنے کا مظاہرہ کیا، پھر وہ سوالیہ نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھنے لگا۔ جوزفائن گہری نظروں سے راول خان کا جائزہ لے رہی تھی۔ غالباً وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس وقت راول خان کا آنا اچانک ہے یا اسے کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ خوش بخت خان کو قید سے نکال لیا گیا ہے۔ راول خان جس طرح خوش بخت خان کو دیکھ کر چونکا تھا، اس سے تو جوزفائن کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت اتفاقیہ طور پر ہی یہاں نکل آیا ہے۔ بہر طور اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ ہاں راول خان، تم خوش بخت خان کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوگے، لیکن میں نے اسے قید خانے سے نکال لیا ہے۔ راول خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جوزفائن خود ہی بولی، اور شاید تمہیں یہ بات سن کر خوشی ہو کہ ہم نے جس مقصد کے تحت اسے قید خانے میں رکھا تھا وہ حاصل کر لیا ہے۔ میں سمجھا نہیں خانم جوزفائن۔ خوش بخت خان کو احساس ہے کہ اس نے ہماری بات نہ مان کر غلطی کی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی فطرت میں نہیں ہے، بلکہ طغرل خان نے نئے نئے طریقے اختیار کر کے اسے اس طرف مائل کیا تھا، لیکن اب وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہماری ہدایت پر عمل کرے گا۔ راول خان، خوش بخت خان کو خوشخبری سناؤ کہ بہت جلد تم اسے شیر کوہ کا سردار بنا دو گے۔ راول خان سرد نگاہوں سے خوش بخت اور جوزفائن کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، خانم جوزفائن، اس سے بڑی آرزو میرے دل میں کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں؟ نہیں راول خان، اس بات پر مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا اس وقت تمہارے یہاں موجود ہونے پر۔ اگر خوش بخت خان سنجیدگی سے غور کرے، وہ اب بچہ نہیں ہے، تو اسے خود بھی احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ کسی کو زخمی یا ہلاک کرتے ہوئے وہ خود بھی زخمی یا ہلاک ہو سکتا ہے، اور اس وقت اسے وہ حیثیت بھی حاصل نہ رہے گی۔ کوئی اسے سردار ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، اور سردار کی حیثیت سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے گی۔ اگر یہ بات جرگے کے سامنے پیش کر دی جائے تو جرگہ بھی یہی فیصلہ دینے پر مجبور ہوگا کہ خوش بخت خان کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ بصورت دیگر خوش بخت خان سردار بن جائے گا۔ اجلاس کے بعد جیسا کہ تم نے کہا کہ اسے بہت سی آزادیاں حاصل ہوں گی، میں نے بھی اسے یہی سمجھایا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ راول خان، اگر ایسا ہے تو پھر ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی زندگی میں سردار بن جائے گا؟ تو پھر میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتی ہوں راول خان کہ اب خوش بخت خان سے تمہیں کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتی ہو خانم جوزفائن، تو میں نے تو ہمیشہ ہی تم پر اعتبار کیا ہے، بشرط یہ کہ یہ اس سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دے۔ میں کوشش کروں گا بابا خان کہ تمہاری توقعات پر پورا اتروں۔ خوش بخت خان بدستور بھاری لہجے میں بولا۔ راول خان نے یہ رات یہیں گزاری تھی اور خوش بخت خان خانم جوزفائن کے بستر پر سو گیا تھا۔ جوزفائن بہت مسرور تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی نا امیدی اچانک امید میں بدل گئی ہے۔ دوسرے دن صبح راول خان جرگے کے اجلاس میں چلا گیا اور معمولات زندگی جاری ہو گئے۔ خوش بخت خان بھی تیار ہو کر بالکل خاموش اور سنجیدہ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا تھا۔ جوزفائن اس کی جانب سے غیر محتاط نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی دیر تک خوش بخت خان کو دیکھا، پھر بولی، بہت دن سے تم محل میں قید ہو، جاؤ کہیں باہر گھوم آؤ، میں تم پر پورا اعتماد کروں گی۔ نہیں خانم، رہنے دو، میں کہیں جانا نہیں چاہتا، مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، میں اپنے آپ سے پریشان ہو رہا ہوں۔ نہیں خوش بخت خان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب جب کہ میں نے تم پر اعتبار کر لیا ہے تو پھر میں نہیں چاہتی کہ تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانا پڑے۔ خوش بخت خان افسردہ نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر پیر پھیلا دیے۔ چھوڑو خانم جوزفائن، میرا دل کہیں جانے کو نہیں چاہتا، میری جان، میری زندگی، چلو تیار ہو جاؤ، میں خود تمہیں سیر کرانے لے جاؤں گی۔ بمشکل تمام خوش بخت خان تیار ہوا۔ جوزفائن نے خود بھی لباس تبدیل کیا اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھ کر محل سے باہر نکل آئی۔ راول خان کو بھی اس بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن خوش بخت خان کی کیفیت سے راول خان بھی کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے اس بارے میں کسی تردد کا اظہار نہ کیا، اور یہ جان کر کہ جوزفائن خود بھی خوش بخت خان کے ساتھ گئی ہے، اس نے بالکل ہی اطمینان کا اظہار کر دیا۔ جوزفائن خوش بخت خان کو لیے ہوئے سونا آبشار کی جانب نکل گئی۔ دونوں گھوڑوں پر آہستہ خرامی سے چلتے رہے۔ خوش بخت خان کے چہرے پر عزم ہلال سا طاری تھا۔ جوزفائن نے اس سے کہا،
خون بہانا مردوں کی شان ہوتی ہے۔ خوش بخت خان، تمہارا باپ اس سے احتراز کرتا ہے، لیکن میں نہیں۔ البتہ جو طریقہ کار تم نے اختیار کیا تھا وہ نامناسب تھا۔ پھر تمہارے لیے یہ ضروری بھی نہیں تھا، کیونکہ تم مجبور نہیں ہو۔ جیسا کہ تم نے مجھے بتایا، تم اس شرط پر اپنے لیے ایک شاندار رزم گاہ تعمیر کرنا اور اس میں اپنے دل کی تمام آرزوئیں نکال لینا۔ تم اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے تہہ تیغ کر سکتے ہو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت سب تمہاری سرداری کی شان کے گن گائیں گے۔ وہ لوگ اس طرح کافی دور نکل آئے تھے۔ خانم جوزفائن خوش بخت خان سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ خوش بخت خان نے آہستہ سے کہا، خانم جوزفائن، تم نے مجھ پر مکمل بھروسہ کر لیا اور اپنے ساتھ محافظوں کو بھی نہ لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں بیوقوف ہوں خوش بخت خان؟ میں نے پوری زندگی تمہارے ان پہاڑوں کے درمیان گزار دی ہے۔ میں سمجھا نہیں خانم جوزفائن، تم پر اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اور اگر غلط سمجھتی ہو تو… خوش بخت خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تب بھی خوش بخت خان، میں ہر طرح کی قوت رکھتی ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اور تو مجھے کیا سمجھتی ہے کتیا؟ تو نے دھوکے سے نشہ آور شے دے کر بے ہوش کیا اور قید خانے میں پہنچا دیا۔ عالم ہوش میں تم لوگ یہ کوشش کرتے تو میں تمہیں بتاتا کہ میں کیا ہوں۔ خوش بخت خان نے ایک دم ہی پلٹ کر جوزفائن کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اسے ساتھ لیے ہوئے گھوڑے سے نیچے آ رہا۔ جوزفائن ہکا بکا رہ گئی، اسے سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ خوش بخت خان نے اس کے بال پکڑے اور اسے پوری قوت سے پکڑ کر ایک درخت کی جانب چھوڑ دیا۔ جوزفائن اس درخت سے ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ خون کا فوارہ اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ اس نے فوراً ہی پستول پر ہاتھ ڈالا، لیکن خوش بخت خان کی لات اس کی کلائی کی ہڈی پر پڑی اور جوزفائن کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا پورا بدن خون میں نہایا جا رہا تھا۔ خوش بخت خان نے پھر اس کی گردن پکڑی اور اسے اٹھا کر زمین پر دے پٹخا۔ پاگل عورت، تو نے شیر کو قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں آزاد ہوں، مجھے سرداری نہیں چاہیے، انسانی خون چاہیے۔ تیرے جسم سے بہتا ہوا یہ خون مجھے اس دنیا کی سب سے حسین شے لگتا ہے۔ خوش بخت خان نے انگلی سے جوزفائن کا خون چھوا اور اسے زبان پر لگاتا ہوا بولا، آہ کیا لذت ہے اس میں! اور تو بس تیری زندگی یہیں تک تھی جوزفائن، تجھے یہیں تک زندہ رہنا تھا۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو خوش بخت خان نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا اور پھر گردن ہلاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور اب تو صرف میرے قصے سنے گی، میری کہانیاں سنے گی جوزفائن۔ یاد رکھے گی تو مجھے، تو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس نے چھلانگ لگا کر گھوڑے کی پشت سنبھالی اور اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔